اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کی رہنمائی کے لیے انہی کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی وحدانیت کو مانو اور عبادت کا مستحق صرف وہ اللہ ہے۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے زمین سے، یعنی اللہ نے زمین سے پیدا کیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہیں بسایا، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو جو تم لوگ ہو وہ اس زمین میں بسایا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اس سے معافی چاہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ کا معنی یہ کہ استعمار کے معنی بسانا، اور استعمار کا بعض حضرات نے جیسے ضحاک نے بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں طویل عمریں دی اللہ نے، کہ 300 برس سے لے کر 1000 برس تک کی عمریں ہوئیں اس زمانے میں۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو اللہ کا پیغام سنایا اور ان سے کہا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ لوگ بولے، یعنی قوم ثمود نے کہا کہ اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو ہمیں اس سے منع کرتے ہو جسے ہمارے ماں باپ پوچھتے، جس کی یہ بات ہمارے ماں باپ کرتے تم اس سے منع کرتے ہو، یعنی ان کے ماں باپ دادا وغیرہ پوجا کرتے تھے بتوں کو، اور انہوں نے بتوں کو پوجنے سے منع کیا، کہا کہ ایک اللہ ہے، اسی کی بات کرو، وہی معبود ہے۔ تو کہا کہ کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو جسے ہمارے ماں باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی جس بات کرواتے ہو کہ اس میں وہ شک کی بات ہے۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا بتاؤ، اگر میں
اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے، نبی بنایا ہے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَصَيْتُهُ، تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تو رسالت کی تبلیغ اور بت پرستی کو روکنے میں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے، یعنی نقصان ہی بڑھاؤ گے اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور مجھے تمہارے خسارے کا تجزیہ زیادہ ہو جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، یہ اللہ کا ناقہ ہے، ایک اونٹنی۔ جب ان لوگوں نے ایمان سے انکار کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو معجزہ دکھایا کہ ایک پتھر سے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی بنا دی۔ اس اونٹنی کا ذکر ہے کہ میری قوم، اللہ کا یہ ناقہ ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی، فذروها تأکل فی ارض اللہ، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اسے کوئی ایذا اور نہ پہنچاؤ، آزار نہ پہنچاؤ۔ ولا تمسوها بسوء، اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا۔ فیأخذکم عذاب قریب، کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ اگر اس کو تم برائی سے ہاتھ لگاؤ گے اور اس کو ایذا پہنچاؤ گے تو پھر عذاب آ جائے گا۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا، جس کا بیان سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی ناقہ یعنی اونٹنی پیدا ہوا۔ یہ ناقہ اس کے لیے آیت اور معجزہ تھا۔ اس آیت میں اس ناقہ کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے، کیا کرنا ہے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی آزار نہ پہنچاؤ، ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہوگے اور مہلت نہیں پاؤ گے تم نے اگر اسے ایذا پہنچائی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا شرارت سے، فعقروها، تو انہوں نے اس کی کوچیں یعنی پیر نیچے سے کاٹ دیے اس اونٹنی کے۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، بس 3 دن تم لوگ ہو۔ تو یعنی جمعہ تک جو کچھ دنیا کا عیش کرنا ہے کر لو، شنبہ کو تم پر عذاب آئے گا۔ پہلے روز ان 3 دنوں میں پہلے روز جو ہے تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے روز یعنی جمعہ کو سیاہ ہو جائیں گے، اور شنبہ کو عذاب نازل ہو جائے گا۔ بس یہ 3 دن تم لوگ ہو۔ فرمائے کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہ ہوگا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر جب ہمارا حکم آیا
ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا. حضرت صالح علیہ السلام کو اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو بچا لیا. تو گئے کہ برحمت منا ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے، عذاب نازل ہونے پر جو رسوائی تھی اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا، ایک بہت خوفناک آواز. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، سب ہلاک کر دیے گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے جب کچھ لوگ ہلاک ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا تو باقی دوسرے لوگ تو رہتے ہیں، یہاں سب کے سب ختم ہو گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے، بالکل دوسرے دن سب ختم. الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب سے منکر ہوئے. الا بودل سمود، ارے لعنت ہو سمود پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، خوشخبری لے کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہو چکے تھے پہلے، اور حضرت سارہ جو ان کی بیوی تھی ان سے کوئی اولاد نہیں تھی. تو جس وقت فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے کہ تمہارے یہاں اسحاق پیدا ہوں گے، اور اسحاق کے بعد ان کا بیٹا، اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے آگے تجاوز کر گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال. تو اس وقت خوشخبری لے کر کے آئے فرشتے. قالوا سلاما، تو وہ جو خوشخبری لے کر فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا سلام ہو. قال سلام، تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنید، کچھ دیر نہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اور مہمان ہی کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اور 15 دنوں سے کوئی مہمان ان کے یہاں آیا نہیں تھا، تو ان کے بے چینی ہو رہی تھی طبیعت میں. 15 دن کے بعد جب یہ مہمان آئے تو کوئی تاخیر نہیں کی، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے کثرت سے پالی جاتی تھی، تو گائے کا بچڑا فوراً انہوں نے کاٹ کر کے اس کو بھوننے کے لیے کہہ دیا، اور بغیر تاخیر کیے ہوئے بھنا ہوا بچڑے کا گوشت جو ہے ان کے سامنے پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا گوشت، گائے کا گوشت زیادہ پسند کرتے. فما لبث ان جاء بعجل حنید، تو کچھ دیر نہ کی، ایک بچڑے کا بھنا ہوا گوشت، بھنا ہوا لے کر کے آئے بچڑا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، جب لا کے کھانا پیش کیا تو جو فرشتے آئے تھے مہمانوں کی شکل میں، ان کا ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہا.
جب یہ بات دیکھی نکرہم واوجس منہم خیفہ، تو ان کو اوپری سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اوپری، واوجس منہم خیفہ، اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہیں یہ قوم کے لیے عذاب لے کر کے تو نہیں آئے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کی قوم کی طرف نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کھڑی تھیں، وہ ہنسنے لگی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، یعنی ان فرشتوں نے حضرت سارہ کو، تو یہاں بشرناہا، ان کو حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے، کہا کہ عورتوں کو اولاد کی سے خوشی زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے حضرت سارہ کو خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت سارہ کی عمر اتنی طویل ہوگی کہ وہ حضرت اسحاق تو ان کے یہاں پیدا ہی ہوں گے، اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی وہ، جبھی تو کہا کہ اسحاق، اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں تو بوڑھی ہوں، یعنی 90 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے۔ وہذا بعلی شیخا، اور یہ ہیں میرے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی عمر 120 سال ہو چکی۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو اچنبے کی بات ہے کہ اس عمر میں اولاد ہو جائے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچنبا کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں تم پر ہے، اے اس گھر والوں، یعنی یہ گھر والے جو ہے تم پر تو اللہ کی رحمت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، تو تم اس بات سے اچنبا کرتی ہو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا۔